یہ جو عید الاضحیٰ مناتے ہو نا بڑی آسانی کے ساتھ، 2 بکرے 3 بکرے 4 بکرے، دمبا لیا ہے، یہ لیا ہے، وہ لیا ہے، کبھی سوچ کر دیکھو یہ قربانی کیا ہے؟ ایک نوجوان کو سنا ہے ان کے بارے میں بات چیت کرتا ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے، یعنی وہ نوجوان مشہور تھے دعوت کے لیے، وہ نوجوان مشہور تھے توحید کے لیے، اور ہمارا نوجوان مشہور ہے سگریٹ پینے کے، گھر کے باہر بیٹھ کر گیم کھیلنے کے لیے۔ ہمارے یہاں مائیں ناٹک دیکھنا سکھاتی ہے، گانے سکھاتی ہے، ڈانس سکھاتی ہے، ویڈیوز بناتی ہے اور اس کو اپلوڈ کر کے بتاتی ہے کہ میرا بچہ اتنا اچھا ڈانس کرتا ہے۔ وہ مائیں کیا سکھاتی تھی اور ہماری مائیں کیا سکھا رہی ہے، اور اسی لیے نسلوں میں ناچنے والے پیدا ہو رہے ہیں۔ کئی لوگ اس جماعت پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے یہاں جب دیکھو توحید 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 یہی بولتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں بتاتے۔ ارے ہمارے یہاں دیکھو فلاں فلاں جگہ پر، ہمارے یہاں تو بس نماز کی فضیلت بتاتے ہیں، سب کو مسجد لاؤ، سب سے نماز پڑھواؤ۔ ہم اس لیے یہ دعوت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر توحید نہیں تو عبادت نہیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ان گنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو 2 عیدیں عطا کی، ایک عید الفطر رمضان کے بعد اور ایک عید الاضحیٰ جسے ہم ذی الحجہ کے مہینے میں 10 تاریخ کو مناتے ہیں۔ لیکن اس عید کا مقصد کیا؟ اس عید پر کیے جانے والے عمل کا مقصد کیا؟ اللہ رب العالمین نے اس عید کو خاص کیوں بنایا؟ تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس عید کے کم سے کم 1 یا 2 مہینے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو یاد کرنا چاہیے۔ ایک ایسی زندگی کہ جب اللہ رب العالمین کا ہم احسان اور شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم سے پہلے بہت ساری امتیں آئیں پر کسی کے پاس ان کے نبی کی مکمل زندگی محفوظ نہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے نبی کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ آپ نے مکہ میں کیا کیا، مدینہ میں کیا کیا، کاروبار کیسے کرتے تھے، گھر میں کیسے رہتے تھے، آپ کی پوری سیرت طیبہ ہمارے پاس جب اللہ تعالیٰ نے دے دی تو ہمیں قرآن سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں ارشاد فرما دیا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہارے لیے اگر کوئی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ۔ اللہ رب العالمین نے آپ سے لے کے قیامت تک جو بھی آنے والا ہے ان کے لیے آئیڈیل بنایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پر ان آئیڈیل کا بھی آئیڈیل کس کو بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ثم اوحینا الیک، اس کے بعد اللہ کے نبی ہم نے آپ کو یہ وحی کر کے یہ بات بتا دی ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ حضرت ابراہیم کی پیروی کیجئے، حضرت ابراہیم کو اپنا آئیڈیل بنا لیجئے۔ حضرت ابراہیم کیوں؟ کون ہے حضرت ابراہیم؟ کہ آج ہمارے یہاں ہمارے بچے، ہمارے نوجوان کرکٹر کے بارے میں جانتے ہیں، ہیروز کے بارے میں جانتے ہیں، عام بڑے بڑے وہ لوگ جن کے لوگ فین فالوئنگ کرتے ہیں ان کو اپنا بڑا فین بنتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہماری نظر میں سیلیبریٹیز ہیں، ان کے بارے میں سب جانتے ہیں۔
پر وہ سیلیبریٹی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل اور نمونہ بنایا، حضرت ابراہیم، ان کی سیرت کو ہم نہیں جانتے۔ زیادہ سے زیادہ قربانی والی بات یاد ہوگی یا زمزم والی بات یاد ہوگی، پر حضرت ابراہیم کی پوری زندگی کو اللہ رب العالمین نے آئیڈیل اور نمونہ بنایا۔ وہ زندگی کہ جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں 69 مرتبہ قرآن میں ان کا ذکر کیا، 69 مرتبہ۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کسی بات کو قرآن میں ریپیٹیشن کر رہا ہے، بار بار ذکر کر رہا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس کا امپورٹنس، اس کی اہمیت بتانا چاہ رہا ہے کہ میں اگر بار بار قرآن میں کہہ رہا ہوں ابراہیم 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 ابراہیم، اس کا مطلب ابراہیم کی کچھ خاصیت ہے، ان کی زندگی کی خاصیت ہے۔ ایک دو صورت نہیں، 25 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے 69 مرتبہ حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، اور ہم لوگ 69 مرتبہ چھوڑیے، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کو یاد نہیں کرتے، ان کی زندگی کو یاد نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو الگ الگ ناموں سے پکارا، کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ میں نے انہیں خلیل بنا لیا تھا۔ خلت کا درجہ دوستی سے بھی اوپر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل یعنی خاص دوست بنایا تھا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو چنا تھا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا کہ میں نے انہیں بہت جلدی ہدایت دے دی تھی، بہت جلدی انہیں نبوت کے بارے میں بتا دیا تھا، ہدایت کا راستہ بتا دیا تھا، الگ الگ خاصیتوں سے چنا۔ کہیں کہا کہ وہ اواہ ہے، کہیں کہا وہ منیب ہے، کہیں کہا وہ حنیف ہے، الگ الگ ناموں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا۔ یعنی اللہ رب العالمین اپنی محبت حضرت ابراہیم کے لیے قرآن میں بار بار ظاہر کرتا ہے، پر افسوس یہ کہ مسلمان ان سے ویسی محبت نہیں کرتا جیسی محبت ہمیں کرنا چاہیے۔ کہ حضرت ابراہیم کون، ان کی زندگی کیا؟ بابل عراق شہر میں پیدا ہونے والا ایک بچہ کہ جس گھر میں پیدا ہوا، باپ کا نام تاریخ اور ان کا لقب تھا آزر، باپ کا کام تھا بت بنانا، اور ساری قوم اس بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی۔ یعنی بت خانے جس گھر میں بنا کرتے تھے، بت خدوں کی فیکٹری جہاں چلا کرتی تھی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پیدا ہوئے، بچے تھے، ذرا شعور کی عمر کو آئے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تو ہدایت بہت جلدی انہیں دے دی تھی۔ سب سے پہلے باپ سے کہتے ہیں کہ اے میرے ابا، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ اے میرے ابا جان آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسے معبودوں کی جو نہ سن سکے نہ دیکھ سکے نہ فائدہ نہ نقصان؟ اے میرے ابا جان یہ شیطان ہے، شیطان کی عبادت مت کیجئے۔ یعنی سب سے پہلے اپنے گھر سے دعوت کا آغاز کیا۔ حضرت ابراہیم ہمارے آئیڈیل ہے، اس کا مطلب واقعہ اور قصہ سنا نہیں، اس سے ہم یہ جانیں کہ سب سے پہلے اپنے کردار، اپنے جسم میں لگے ہوئے کیڑوں کو ہٹاؤ، اس کے بعد دوسروں پر عیب لگاؤ، دوسروں پر الزام تراشی کرو۔ ہمیں سب کے دوسروں کی پرواہ ہے، دوسروں کی کمیوں کی پرواہ ہے، اپنے بارے میں کون سوچتا ہے؟ میرے گھر میں کیا میری بہن پردہ کرتی ہے، میری بیوی دین فالو کرتی ہے، میرے گھر میں کیا نمازوں کا اہتمام ہے، مجھے نہیں پتا۔ دوسروں پر اعتراض کرتے، ان کے گھر میں یہ ہوتا، ان کے گھر میں چلتا، اس کے گھر میں یہ چلتا۔ آپ کے گھر کے حالات کیا ہیں؟ آپ کے گھر میں سگا بھائی سگے بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر سلام نہیں کر رہے ہو، اور اس کے بعد دوسروں پر الزام لگاتے ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا سب سے پہلے گھر سے آغاز کرو، سب سے پہلے ابا کو کہا۔ اچھا، کہنے میں انداز بھی اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں مسجد میں الحمدللہ زیادہ تر ایسے لوگوں کی تعداد ہوتی ہے، پورے گھر میں کوئی ایک تبدیل ہوا، پورے گھر میں کوئی دو بدل گئے، سارا گھر شرک و بدعت پر ہے، یہ اکیلے توحید کو ماننے والے ہیں۔ اس حالت میں آپ کا انداز کتنا پیارا ہونا چاہیے کہ آپ جس سے دعوت دے رہے ہو اس کے ساتھ ادب اور اخلاق سے بات کرو۔ باپ ہے تو ابا کہو، ماں ہے تو امی کہو، مشرک نہیں کہہ سکتے، بدعتی نہیں کہہ سکتے، گناہگار نہیں کہہ سکتے، آپ کو ان کا ادب اور لحاظ کر کے دعوت دینا پڑے گی۔ حضرت ابراہیم نے ویسے ہی دعوت دی، اور ساتھ میں ایویڈنس بھی رکھنا پڑیں گے، دلیلیں بھی رکھنا پڑے گی، چاہے دلیلیں قرآن و حدیث کے ذریعے دی جائے، چاہے دلیلیں لاجک کے ذریعے دی جائے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اچھا عبادت کرتے ہو نا، بت بناتے ہو نا ابا جان، پر بتاؤ تو صحیح یہ سنتے ہیں کیا؟ اب کیا جواب دے گا ابا اس کا؟ یہ بولتے ہیں کیا؟ کیا جواب دے گا ابا؟ فائدہ دیتے ہیں، نقصان دیتے ہیں، کیا جواب دے گا؟ یعنی جب دعوت دو تو دعوت دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں 2-3 تقریریں سنی اور اپنے آپ کو مولوی سمجھنے لگ جاتے ہیں، فتوے دینے لگ جاتے ہیں، حلال حرام بتانے لگ جاتے ہیں۔ ایک مولوی 10 سال مدرسوں میں پڑھتا ہے، عربی زبان جانتا ہے، عربی زبان کی باریکیوں کو جانتا ہے، اس کے بعد بھی جب مسئلہ آتا ہے تو کہتا ہے شام کو فون لگانا، دیکھ کر بتاؤں گا۔ ہم لوگ 50 مسئلوں میں واٹس ایپ پر سوال آتے ہیں، فون پر سوال آتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں بھائی آدھے گھنٹے بعد لگانا، دیکھ کر بتاؤں گا۔ اور ہمارے یہاں کے مفتیان کے 4, 5, 6 تقریریں سنی اور اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگتے ہیں، یہ فتوا دیا، یہ حلال یہ حرام۔ حضرت ابراہیم بتا رہے دلیل سے بات کیا کرو، دلیل ہونا چاہیے تمہارے پاس ہر بات کی۔ اب ابا کو بول رہے ہیں ابا ابا ابا، لیکن ابا ریپلائی کیا کر رہا ہے؟
اے ابراہیم اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیہ. ریپلائی دیکھیے سامنے والے کا کیسا آ رہا ہے کہ ابراہیم کوئی بیٹا نہیں، کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے ابا جان، اور وہ کہہ رہا ہے ابراہیم. کوئی تمیز نہیں، کوئی اخلاق نہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ دعوت دے رہے ہو اور سامنے والا اگر برے اخلاق سے بھی بات کرے، آپ کو اپنا اخلاق نہیں چھوڑنا ہے، آپ کو اپنا انداز نہیں چھوڑنا ہے. دعوت کے راستے میں تکلیفیں آتی ہیں. ابا نے کہا کہ ابراہیم کیا میرے معبودوں کو اگنور کر رہا ہے، اعراض کر رہا ہے، ان کو غلط بتا رہا ہے؟ اگر اس دعوت سے باز نہیں آئے گا پتھروں سے مار کر قتل کر دوں گا. نکل جا گھر سے نکال دیا جائے گا، گھر سے بھگا دیا جائے گا. اب سب سے پہلا کام ہوتا ہے انسان کا اپنے گھر میں حجت پوری کرنا، اپنے باپ کو، ماں کو، بھائی کو، بہن کو دین، پردہ، دعوت، اخلاق، آداب، بدعت، شرک، سب چیزوں کی دعوت دو، لیکن پیچھے مت پڑو. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی آپ کے گھر کے اندر مثال کے طور پر امی شرک کرتی ہیں، پیار سے محبت سے سمجھانا ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹارچر کرنا شروع کر دو. اس کے بعد کہہ دو وہ اللہ اور تیرے بیچ کا معاملہ ہے، میں نے حجت پوری کر دی، اللہ تجھے ہدایت دے، میں تیرے لیے دعا کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیٹے ہونے کے ناطے، جب باپ نے کہا تیری بات نہیں سنوں گا، بیٹے ہونے کے ناطے ایک جملہ کہہ دیا، ساستغفر لک ربی، میں اللہ سے آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا. اللہ نے یہاں پر انہیں ڈانٹ دیا، یہاں پر انہیں سمجھا دیا کہ ابراہیم محبت اپنی جگہ ہے پر غلط بات نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، کہ حضرت ابراہیم نے جو اپنے ابا کے بارے میں کہا تھا مغفرت کی دعا کروں گا، وہ ایک بات ہے جو ایک وعدہ انہوں نے کر لیا تھا، پر جب انہیں پتا چلا کہ مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے مغفرت کی، انہوں نے اللہ سے توبہ کر لی تھی. اگر شرک و بدعت پر کسی کا بھی انتقال ہو جائے، چاہے آپ کا باپ، چاہے ماں، چاہے بھائی، چاہے بہن، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے. اس سے پتہ چلتا ہے شرک کتنا بڑا گناہ ہے، بدعت کتنی بڑی گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس عذاب سے بچائے کہ میری والدہ بدعت پر مر جائے، میرا والد شرک پر مر جائے، اور مرنے کے بعد میں یہ بھی نہ کہہ سکوں کہ اللہ تو ان کی مغفرت کر دینا، اللہ تو نے معاف فرما دینا. کئی لوگ اس جماعت پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے یہاں جب دیکھو توحید 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 یہی بولتے رہتے اور کچھ نہیں بتاتے. ارے ہمارے یہاں دیکھو فلاں جگہ پر، ہمارے یہاں تو بس نماز کی فضیلت بتاتے ہیں، سب کو مسجد لاؤ، سب سے نماز پڑھواؤ. ہم اس لیے یہ دعوت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر توحید نہیں تو عبادت نہیں. اگر بندہ شرک کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم تیرے سارے عمل کو لیں گے اور ہباء منصورا، سب کو اڑا دیں گے، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. زکات، صدقہ، خیرات، فطرہ، نماز، چاہے جو عبادت کر، اگر توحید نہیں ہے اللہ تعالیٰ کوئی عبادت قبول کرنے والا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کو ختم کیا، دعا کے بارے میں کہا، اللہ نے منع کیا، اس سے بھی توبہ کر لیا. اب قوم کو دعوت دے رہے ہیں، گھر کا معاملہ کمپلیٹ، اب قوم والوں کو دعوت دے رہے ہیں. اے قوم والوں سنو، تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو، هل يسمعوكم اذ تدعون او ينفعوكم او يضرون، ذرا مجھے ایک سوال کا جواب دینا، جب تم پکارتے ہو کیا یہ ریپلائی کرتے ہیں؟ بھئی تم تو کہہ رہے ہو یہ بارش کا رب ہے، یہ فلاں چیز کا رب ہے، یہ روزی دینے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے. اچھا جب کہہ رہے ہو اس کا مطلب تمہیں یہ بات پتہ ہوگی، جب تم پکارتے ہو ریپلائی کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں. قوم خاموش. اچھا فائدہ دیتے ہیں تمہیں جب مانگتے ہو؟ قوم خاموش. اچھا نقصان دیتے ہیں اگر عبادت نہ کرو؟ قوم خاموش. اب انہیں بھی پتا بولتے کہاں جو ہم ان سے ریپلائی لے پائیں گے. اس کے بعد پھر سوال کیا کہ تم کیوں ان کے پاس اعتکاف کرتے ہو، کیوں ان کی عبادتیں کرتے ہو؟ تو اس دور میں بھی وہی جواب تھا جو آج کے دور کے جاہل دیتے ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے دیکھا، ہم تو کر رہے ہیں، بات ختم. جیسے آج ہمارے یہاں کے جاہل بھی بولتے ہیں نا، ہمارے ابا غلط تھے کیا، ہمارے دادا غلط تھے کیا، ہمارا پورا خاندان تو یہی عمل کرتا چلا رہا، وہ سب غلط تھے کیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے ابا دادا ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے. اگر ابا دادا صحیح ہوتے تو حضرت ابراہیم کو بھی نعوذ باللہ بت قدے میں عبادت کرنا تھی، پر انہوں نے کہا ابا دادا ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے. اگر ابا دادا اللہ کی راہ پر ہیں تو میں قبول کروں گا، ورنہ میں سب کو چھوڑ دوں گا، اللہ کی راہ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. حضرت ابراہیم اب قوم کو دعوت دے رہے ہیں. قوم والوں نے بھی یہی ریپلائی دیا کہ صاحب آپ کی بات ہم نہیں سننے والے، ماننے والے نہیں. ایک بار ساری قوم کہیں گئی. میرا مقصد واقعے کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنا نہیں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ مختصر سا وقت ہوتا ہے. اب جب قوم ساری چلی گئی، حضرت ابراہیم آئے بت قدے کے اندر، پھر ان سے بھی بات کر رہے ہیں. یہ تمہاری عبادت کرتے ہیں، تم بولتے ہو کیا، تم سنتے ہو کیا؟ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا کنورزیشن قرآن میں ذکر کیا کہ بتوں سے بھی بات کر رہے ہیں.
ایک ایک کو توڑتے چلے جا رہے، اس کو توڑا، اس کو توڑا، اس کو توڑا، اس کو توڑا، سب کو توڑ دیا، سب سے بڑے والے کی گردن میں کلہاڑی لٹکا دی۔ اب قوم آئی، بت خانوں کو کھولا، سارے بت ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں، ساری قوم حیران و پریشان، کون ایسا کر سکتا ہے؟ سارے لوگ ایک ساتھ کہتے ہیں انا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان کو سنا ہے ان کے بارے میں بات چیت کرتا ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے۔ یعنی وہ نوجوان مشہور تھے دعوت کے لیے، وہ نوجوان مشہور تھے توحید کے لیے، اور ہمارا نوجوان مشہور ہے سگریٹ پینے کے لیے، گھر کے باہر بیٹھ کر گیم کھیلنے کے لیے۔ 50 مرتبہ میری عادت ہے، رات کو ٹہلتا ہوں میں 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے جتنا اللہ چلوائے، ایسی حالت پڑی ہے ہمارے نوجوانوں کی، 6 7 لوگ گروپ بنا کر سب ایک ساتھ گیم کھیل رہے ہیں آن لائن، اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے پیسہ جیتتے ہیں، وہ جائز ہے، حرام ہے، جوا ہے، کسی صورت میں جائز نہیں۔ برباد ہو رہی ہے نسلیں، اور وہاں پر نوجوان مشہور تھا۔ اب اللہ چاہتا ہے ڈائریکٹ یہ کہہ دیتا ہم نے ابراہیم کو سنا ہے وہ ایسا ایسا کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے فتن کا لفظ اس لیے استعمال کیا تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ جوانی کہاں پر لگانا چاہیے، جوانی کہاں انویسٹ کرنا چاہیے، آپ کی جوانی کا عمل کیا ہونا چاہیے۔ آپ کی جوانی ہے اللہ کے لیے، آپ کی جوانی ہے عبادت کے لیے، آپ کی جوانی ہے اللہ کی رضا کے لیے، ہر وہ کام کرو جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ جوانی کو برباد مت کرو، ورنہ آپ کو برباد کرنے والے تو بہت سارے ویسے ہی بیٹھے، خود اپنے آپ کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ آپ کو برباد کرنے والے تو باقاعدہ پلان بنا رہے ہیں، پلان کو اپلائی بھی کر رہے ہیں اور آپ پر عمل بھی کیا جا رہا ہے، خود اپنے آپ کو اور کیوں برباد کر رہے ہو؟ ویسے ہی تم برباد کیے جا رہے ہو۔ جاگو، اپنے آپ کو بہتر بناؤ۔ کہ حضرت ابراہیم مشہور تھے اپنی جوانی میں عبادت کے لیے، لایا گیا سب کے سامنے، ابراہیم تم نے کیا یہ سب، تم نے کیا یہ سب، تم نے توڑا ہے سب کو۔ اب ہم میں سے کئی لوگ ہوتے ہیں مناظر، انہیں لگتا ہے ہم پیدا ہی مناظرہ کرنے کے لیے ہوئے ہیں، رات دن مناظرہ کر رہے ہیں، علماء سے بھیڑ رہے ہیں، اس سے بھیڑ رہا ہے، اس سے بھیڑ رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ حضرت ابراہیم نے یہ سکھایا کہ ہر بار سوال کا جواب نہیں دیا جاتا، کبھی کبھی سوال کے جواب میں سوال بھی دے دینا چاہیے، ہمیشہ ریپلائی نہیں کیا جاتا، ہمیشہ ہر ایک کو جواب نہیں دیا جاتا۔ حضرت ابراہیم سے کہا تم نے کیا؟ کہا مجھ سے پوچھ رہے ہو، وہ تو تمہارے معبود ہے، ان سے پوچھو نا۔ ارے وہ تو معبود ہے نا، تم اس کی عبادت ہی کرتے ہو نا، اس سے پوچھو نا بڑے والے سے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ساری قوم کا سر جھک گیا، پر جب وہ ہار گئے، جاہل تو جاہل ہوتا ہے، ہٹ دھرمی پر ہوتا ہے، انہوں نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم، جلاؤ حضرت ابراہیم کو اور معبودوں کی مدد کرو ورنہ معبود سارے ختم ہو جائیں گے۔ اب سوچئے جس معبود کی مدد کرنا پڑے وہ معبود کیسے ہوا؟ ارے معبود تو جو مجھے دیتا ہے، جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ جب قوم نے کہا جلا دو تو حضرت ابراہیم نے بتایا کہ جو تم یہ کہہ رہے ہو نا، تمہارا ریپلائی میں بتاتا ہوں اللہ کون ہے، میں بتاتا ہوں کہ عبادت کے لائق کون۔ بتایا الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمنی ویسقین واذا مرضت وہو یشفین۔ تم جو اس کی عبادت کر رہے ہو، جنہیں اپنا معبود بتا رہے ہو نا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ معبود کون۔ معبود کون؟ جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے موت دے گا۔ پیدا کرنے والا بھی وہی اور موت دینے والا بھی وہی۔ میرا رب وہ کہ جب بھوکا ہوتا ہوں نا تو کھانا کھلاتا ہے، جب پیاسا ہوتا ہوں پانی پلاتا ہے، آسمان سے بارش وہ برساتا ہے، زمین سے پانی وہ نکالتا ہے، زمین سے غلہ وہ نکالتا ہے، وہی مارنے والا، وہی پیدا کرنے والا۔ ارے جب میں بیمار ہوتا ہوں نا تو شفا بھی مجھے وہی دیتا ہے، وہ ہے عبادت کے لائق۔ یہ تمہارے معبود نہیں جو ٹوٹ پھوٹ جائے، جو ختم ہو جائے۔ میں اس اللہ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں جو ہمیشہ قائم اور باقی رہنے والا ہے۔ پر قوم تو تھی جاہل، ڈال دیا گیا آگ میں، جلائی گئی بہت بڑی آگ، غریل سے ان کو چھوڑا گیا۔ پر اللہ تعالیٰ جب مدد کرنے پر آتا ہے تو اپنے بندے کی کیسی مدد کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو مارنے کی تیاری کی جا رہی ہے، حضرت ابراہیم صرف ایک دعا پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں دعا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم نے بتایا کہ حالات کتنے ہی برے ہو، مومن کو اللہ پر اپنا بھروسہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چاہے دشمن طاقتور ہو جائے، قومیں طاقتور ہو جائے، آپ کے خلاف باتیں ہو جائیں، آپ کے خلاف سازشیں ہو جائیں، 20 سال کچھ ہونے والا نہیں، 30 سال کچھ ہونے والا نہیں، اگلے سال ایسا ہو جائے گا، 2024 میں یہ ہو جائے گا، جو ہمارے ڈرانے کا کام کرتے ہیں نا لوگ، اس حالت میں کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اگر اس پر یقین ہے تو وہ ہر حالات کو، ہر چیز کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس دعا کو حضرت ابراہیم نے پڑھا آگ میں ڈالے جاتے وقت، اور اللہ کے نبی نے پڑھا تھا غزوہ خندق کے موقع پر، کہ جب چاروں طرف سے مدینہ کو دشمنوں نے گھیر لیا تھا، مسلمان بھوکا پیاسا، کھانے کو نہیں، کپڑا نہیں، انتظامات نہیں، تکلیف کا عالم، چاروں طرف سے دشمن آ گئے، اور منافقوں نے آ کر کہا، جیسے آج ہمارے منافق ڈراتے ہیں نا کہ اب تو اپنے آپ کو بدلنے کا ٹائم آ گیا ہے صاحب، یہ داڑیاں وڑیاں بدلنا پڑے گی، ذرا برقع ختم کرنا پڑیں گے۔ منافق جب ڈرانے آیا نا، اللہ کے نبی نے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ طاقت ہے، یہ قوم ہے، یہ قوت ہے، یہ وقتی ہے، اگر اللہ چاہے کن فیکون ختم ہو جائے، کہہ دے ختم ہو جائے، ان کی کوئی اوقات نہیں۔ ہم اس اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں جو حی ہے، قیوم ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا۔ طاقت، قوت، قدرت، عزت، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ حضرت ابراہیم نے اس دعا کو پڑھا، اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم کے اوپر۔ یعنی جس آگ کا کام جلانا ہے، اللہ چاہے تو وہ آپ کو جلا نہیں سکتی، چاہے کوئی مارنا چاہے، ختم کرنا چاہے، ذلیل کرنا چاہے، اگر اللہ عزت دینے پر آ جائے گا کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر پائے گا۔ اس بات پر یقین رکھنا حضرت ابراہیم نے سکھایا۔ اب یہ سارا معاملہ پورا ہو گیا، شہرت بڑھنے لگی، آگے چل کے ایک ایسی قوم کو دعوت دی جو چاند، ستارے، سورج کی عبادت کرتے تھے، ان کو ان کے انداز میں دعوت دی۔ اور حضرت ابراہیم کی اگر آپ زندگی پڑھیں گے نا، اس زندگی کی عجیب خاصیت یہ ہے کہ آپ نے دعوت کے کئی پیٹرنز اختیار کیے، ایک انداز میں سب کو دعوت نہیں دیتے تھے، جو جیسی عبادت کرتا اب اس کو ویسی ہی دعوت دیا کرتے تھے۔ ستاروں والوں سے کہا تم ستاروں کی عبادت کرتے ہو، چلیے میں بھی عبادت کرتا ہوں، لیکن چاند تو اس سے بڑا دکھ رہا ہے۔ ان کے دماغ میں سوال پیدا کر دیے۔ چاند والوں سے کہا تم چاند کی عبادت کرتے ہو، اور سورج تو اس سے بڑا، جب یہ آتا ہے سب غائب ہو جاتے ہیں، اس کی عبادت کروں۔ پھر جب شام کو سورج بھی چلا گیا، کہا یہ بھی گیا، یہ بھی گیا، یہ بھی گیا، جو چلا جائے وہ معبود کیسا؟ ایک اللہ کی عبادت کرو جو عطا کرنے والا اور دینے والا ہے۔ چلتے چلے گئے، شہرت ہوتی چلی گئی، مشہور ہوتے چلے گئے۔ اس دوران آپ کا نکاح حضرت ہاجرہ سے بھی ہو گیا، پر نکاح ہونے کے بعد بھی اللہ اولاد نہیں دے رہا ہے۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم کو اللہ نے آئیڈیل کیوں بنایا؟ بچپن سے امتحان چل رہا ہے، پہلے باپ نے بھگایا، گھر سے نکالا، قوم نے ستایا، آگ میں ڈالا گیا، چلتے چلے جا رہے، امتحانات ہی بند نہیں ہو رہے۔ اب شادی ہو گئی ہے، عمر ہو گئی ہے، بڑھاپا ہو گیا، اللہ اولاد نہیں دے رہا ہے۔ اس نام پر تو ہم سب سے زیادہ شرک کرتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں شرک کی سب سے بڑی اگر وجوہات آپ تلاش کریں گے، دو وجہ ملے گی، ایک اولاد نہ ہونا، دوسرا کاروبار نہ چلنا۔ کاروبار میں ذرا سی کمی آئی، چاہے آدمی بے نمازی ہو، ناپاک ہو، گندا ہو، گھر میں کوئی دین کا ماحول نہیں ہو، سب کے سامنے بولتا پھرتا ہے صاحب کسی نے کچھ کروا دیا دکان پہ، تو کام ہی نہیں چل رہا ہے۔ تجھے کرانے کی ضرورت کیا؟ تو خود شیطان ہے۔ تو جب بے نمازی ہے، تیرے گھر میں عبادت کا ماحول نہیں ہے، تجھے کیا ضرورت ہے کرنے اور کروانے کی؟ اور اولاد نہ ہو، اب اس کے بعد آپ کہیے صاحب وہاں جاؤ، دوپٹہ لے کر اولاد ہو جاتی ہے، چلے وہاں پر، یہاں چلے جاؤ، وہاں کا سفر کرو۔ حضرت ابراہیم نے بتایا کہ اولاد کا دینے والا صرف اللہ ہے، نبی ہے، خلیل ہے، اللہ کے پسندیدہ ہے، اللہ نے چنا ہے، اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا ہے، 70 مرتبہ 69 مرتبہ قرآن میں ذکر کیا ہے، پر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دے رہا ہے۔ مانگ رہے ہیں اللہ سے، مانگ رہے ہیں اللہ سے، مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہ اولاد نہیں دے رہا۔ پر آپ کیا سمجھتے ہیں ٹائم خراب ہوا ان کا؟ اگر آپ کے یہاں شادی ہوئی اور آپ کے یہاں 2 سال اولاد نہیں ہوئی، 2 سال آپ کیا ایک عبادت کر رہے ہو؟ آپ یہ پورا 2 سال آپ کا عبادت ہے۔ کیوں؟ آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر، اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر، اور آپ جو یہ کر رہے ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ دعا، اور دعا بھی ایک عبادت ہے۔ اگر 3 سال اولاد نہیں ہوئی، 3 سال آپ نے دعا مانگی، تو اللہ رب العالمین کل روز قیامت جب آپ جاؤ گے، آپ کے اعمال نامے میں لکھا ہوگا کہ یہ بندہ 3 سال میری عبادت کر کے آیا کیونکہ یہ دعا مانگ رہا تھا۔ کچھ بھی حالت میں مومن کا کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اب اولاد نہیں ہو رہی ہے، بڑھاپے کا وقت آ گیا، پریشانی کا عالم ہے، اس دور میں فرشتے آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم بشارت لائیں، اللہ اولاد دینے والا ہے۔ حضرت ابراہیم نے تو مان لیا، نبی ہے۔ بیوی نے تعجب سے کہا کہ کیا بات بول رہے ہو، یہ کیا بات بتا رہے ہو، یہ کہ میں عجوز ہو چکی ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں، وہذا بعلی شیخا، میرا یہ شوہر بوڑھا ہو چکا ہے، یہ بوڑھا، میں بڈھی، ہماری اولاد کیسے ہوگی؟ میں بانجھ ہو چکی ہوں، ہماری اولاد کیسی ہوگی؟ فرشتوں نے کہا تجھے اللہ کے فیصلوں پر شک ہے، اللہ جب دینا چاہے سب دے سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے میں سوچوں کہ مجھے 10 لاکھ کا قرضہ ادا کرنا ہے، ہاتھ اٹھاتے ٹائم، دعا کرتے ٹائم دل میں شک رہے کہ کدھر سے ہوگا، میرے پاس تو انتظام ہی نہیں ہے، یہ مت سوچو، دینے والا اللہ ہے، اسباب سے ہٹ کر دیتا ہے۔ اسی دو العذاب ہے، اس عقیدے کو اپنے دل میں زندہ کر لو کہ میں حلال کاروبار کروں گا، میرے قرضے کی ادائیگی اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ میں حلال محنت کروں گا، دشمنوں سے بچائے گا اللہ رب العالمین، میں ہر حلال کام کروں گا، عزت دے گا اللہ رب العالمین۔ جیسے حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد دی تھی، اب آدمی بوڑھا ہے، عورت بوڑھی ہے، اللہ دینے پر آیا، اسماعیل دے دی۔ اب اولاد دینے کے بعد بھی کہ اللہ رک گیا؟ اللہ تعالیٰ امتحانات سے نہیں رکا۔ بیچ کے بھی کئی واقعات ہیں میں جنہیں چھوڑتے ہوئے چل رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں مختصر کچھ باتیں آپ کے ذہن میں رہے کہ حضرت ابراہیم آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں زندہ رہے، اور آپ اپنی اولاد کو ان کے واقعات سنا سکو۔ اب جب بچہ ہو گیا، چھوٹا سا بچہ ہے، بیوی ہے، اب سوچئے، جیسے میں اکثر یہ مثال کہتا ہوں کہ ہم لوگ اسکول چلاتے ہیں، ہمارے یہاں کئی پیرنٹس آ کر کہتے ہیں کہ صاحب یہ بچہ جو ہے نا شادی کے 4 سال بعد ہوا ہے، اس لیے ہم اس کو مارتے نہیں، آپ بھی مارنا مت۔
پڑھے نہیں پڑھے چلے گا ہمیں. اب یہاں پر سوچئے بڑھاپا کون سا ہے کہ جس میں بیوی کہہ رہی ہے میں باندھ جاؤں, بچہ کدھر سے ہوگا. حضرت ابراہیم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ جا کر ریگستان میں چھوڑ دو. اب عید بڑی آسانی سے منا لیتے ہو. ابھی ہمارے یہاں پر عید کی تیاریاں چلتی ہیں نا, فریزر خالی کرنا, یہ عید کی تیاری ہے ہمارے یہاں. یہی سب سے پہلی تیاری کرتے ہیں, پورا فریزر خالی ہونا چاہیے, اتنا گوشت رکھنا ہے کہ اگلے 2 مہینے گوشت لینے نہیں جانا, بس یہی ہے. بکرا اپنا جو آئے گا پورے محلے میں کسی کا نہیں ہونا چاہیے. اندور میں نام چلتا ہے اتنا بڑا اپن قربانی کا بکرا لاتے, یہ ہمارے یہاں تیاری ہے. تیاری یہاں پر کرو. حضرت ابراہیم کی زندگی کو پڑھو کہ بچہ چھوٹا ہے اور اللہ نے کہا جاؤ لے جا کر چھوڑ دو. سوال کیا, عذر تلاش کیا, گنیاں تلاش کی, اللہ ایسا کیوں, ایسا ہوتا ہے کیا, میرے ہی چلے گا کیا امتحان, میں ہی پریشان ہوتا رہوں گا کیا, اپنا تو ختم ہی نہیں ہوتا ہے, اپنے یہاں تو چلتا ہی رہتا ہے جو ہم اللہ کی قدرت پر اعتراض کرنے والے لوگ ہیں. حضرت ابراہیم کو کہا چھوڑنا ہے, کہا چلو. بچے کو لیا, بیوی کو لیا, اب رہتے کہاں, جا کہاں رہے, فلسطین سے لے کر ان کو کہاں جا رہے ہیں, پہنچ گئے ان کو لے کے مکہ. اس ٹائم پر مکہ نہیں تھا, بلڈنگیں نہیں تھی, فیسلٹیز نہیں تھی, سڑکیں نہیں تھی, جھاڑ درخت نہیں تھے, کچھ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا, حضرت ابراہیم نے خود کہا قرآن کے اندر کہ جب انہیں چھوڑ دیا, وہاں پر چھوڑ کر جانے لگے, تو حضرت ابراہیم کی بیوی ہاجرہ نے صرف ایک سوال کیا. اب چونکہ آدمی جب اتنا ایمان والا تو عورت بھی اتنی ایمان والے ہوگی. ہمارے یہاں جیسا معاملہ تھوڑی ہے کہ آدمی داڑیاں رکھ کر نمازیں پڑھ کر ایمان کی باتیں کر رہا ہے, اس کی بیگم ایک وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتی, کوئی قرآن کا اہتمام نہیں ہے, کوئی دین کا اہتمام نہیں ہے, وہ شرک و بدعت کر رہی ہے. یہاں پر آدمی دیندار تو اس نے عورت کو بھی دیندار بنایا تھا. حضرت ہاجرہ نے صرف ایک سوال کیا, چھوٹا سا بچہ, بیوی, ریگستان, گرمی. آج بھی مکہ کے اندر, آج بھی, اس دور تو ٹھیک ہے, آج بھی مکہ میں اگر آپ دوپہر میں نکلو نا, ظہر پڑنے کے ٹائم رکا نہیں جاتا زیادہ دیر, ایسا لگتا ہے کمرے میں جاؤ اور اے سی چالو کرو, اتنی شدت کی گرمی وہاں پر ہوتی ہے. اس گرمی میں, اس ریگستان میں, تپتی ہوئی ریت میں, پتھریلے میدان میں حضرت ابراہیم چھوڑ کر جا رہے ہیں. بیوی نے سوال کیا کہ ابراہیم چھوڑ کر جا رہے ہو, ٹھیک ہے اپنی جگہ سمجھ گئی, صرف ایک سوال کا جواب دو, تم ہم سے پریشان ہو, اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہو یا اللہ کا حکم ہے؟ یعنی اگر تمہیں کچھ پرابلم ہے تو اس سے بتا, ہو سکتا ہے مجھ سے کلیئر کریں, لیکن اگر اللہ کی طرف سے تو وہ بتا دو. حضرت ابراہیم نے صرف ایک جواب دیا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. بیوی کیا کہہ رہی ہے, اللہ نے کہا ہے اذن لن یضیعنا, جا, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ نے کہا ہے نا جاؤ, ریگستان, گرمی, پتھر, ریت سب چلے گا. اللہ نے کہا ہے نا, ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین, ہمیں اللہ کی طاقت اور قوت پر یقین ہے. کس درجے کا ایمان حضرت ابراہیم نے بیوی کے دل کے اندر ڈالا تھا, اور ہم نے اپنی بیوی پر کتنی محنت کی, اپنے گھر والوں پر کتنی محنت کی, انہیں کتنا دین اور کتنا ایمان سکھایا, چھوڑ کر چلے گئے. اب یہ ایمان کا ایک درجہ کہ اس لیول پر ایمان ہے, پر دوسری طرف وہ ماں بھی تو ہے نا, چھوٹا سا بچہ بھی تو ہے نا. ریگستان میں اس بچے کو لیٹا دیا. اب بچے کو پیاس لگ رہی ہے, ماں پریشان ہے. اس پریشانی کے عالم میں ماں کیا کرتی ہے, آپ آج بھی جائیں گے نا صفا مروہ کعبہ کے بالکل سامنے نظر آتا ہے. کبھی صفا, وہ اس دور میں ایک پہاڑی تھی, آج تو چھوٹے چھوٹے ٹیلے بن گئے, اب اس دور میں پہاڑی تھی. کبھی صفا پر چڑھ جاتی کہ کوئی دور سے نظر آئے, ذرا آواز دوں, بلاؤں, پانی کا انتظام کر لوں, کچھ پلا دوں بچے کو, نہیں نظر آیا, بچے کا ڈر لگا, پھر نیچے اتر کر آتی, پھر دوڑتے ہوئے جاتی, مروہ پر چڑھ جاتی, کوئی نظر آئے, پانی لے لوں, مدد لے لوں. کبھی ادھر دوڑ رہی ہے, کبھی ادھر دوڑ رہی ہے. وہ ماں پریشانی میں دوڑ رہی ہے, وہ ماں پانی کے لیے دوڑ رہی ہے. اللہ رب العالمین پر یقین تھا نا, اللہ پر توکل تھا نا, تو جہاں نہیں ہوتا ہے وہ وہاں دیتا ہے, جہاں راستہ نہیں ہوتا نا وہ وہاں دیتا ہے. حضرت ابراہیم کی زندگی میں ایسی کئی چیزیں اللہ نے بتائی کہ جہاں نہیں ہو سکتا وہاں اللہ دے سکتا. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو امپاسبل ہو, کہ کرنے کے پہلے اللہ تعالیٰ کو سوچنا پڑے. اللہ جو چاہے, جہاں چاہے, جیسے چاہے کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا, جبریل جاؤ. جبریل امین آئے, حضرت اسماعیل جہاں پر پیر رگڑ رہے تھے وہاں پر اپنا پر مارا, اور وہاں پر زمزم کا چشمہ چلنے لگا. حضرت ہاجرہ نے دوڑتے دوڑتے جیسے دیکھا کہ پانی نظر آ رہا ہے, دوڑتی ہوئی آئی اور اس پانی کو ایک منڈیر بنا دی. جیسے ہم پانی روکنے کے لیے اسے منڈیر بناتے ہیں نا, انہوں نے ایک منڈیر بنائی, اور کیا کہتی ہیں, یا ماؤ زمزم, زمزم, اے پانی رک جا, رک جا. زمزم مطلب اسٹاپ, رک جا, اے پانی رک جا, رک جا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم, اللہ تعالیٰ رحم کرے اسماعیل کی امی پر, اگر اس دن وہ پانی کو روکتی نہیں ساری دنیا میں زمزم کا چشمہ بہتا. پر ماں, اللہ کی اس سے ایسی محبت ہے اسماعیل کی امی سے کہ اس نے کہا رک جا, اللہ نے پانی کو وہی روک دیا, نہ اوپر آتا ہے نہ نیچے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت کی ان سے, اللہ نے ایسا بدلا دیا ان کو. آج بھی کنٹینیوسلی ہر ٹائم موٹروں کے ذریعے زمزم کا پانی نکالا جاتا ہے, پر کبھی بھی نہ نیچے جاتا ہے نہ اوپر آتا ہے. اتنا اوپر نہیں آتا کہ بہنے لگ جائے, اور اتنا نیچے نہیں جاتا کہ نکال نہ سکو, کیونکہ ماں نے کہا تھا رک جا, مطلب رک جا. اللہ نے وہی اس پانی کو روک دیا. اب جب پانی آیا,
کچھ قبیلے وہاں پر آ کر رہنے لگے، بنو جرہم کا قبیلہ، ایک دو اور قبیلے آئے، حضرت ہاجرہ سے اجازت مانگی کہ ہم یہاں پر رہنا چاہتے ہیں، ہمیں رہنے کی اجازت دے دو، رہنے لگے۔ اب حضرت ابراہیم ملنے جلنے آیا کرتے تھے، پر رہتے یا نہیں تھے، ماں اکیلی رہ رہی ہے۔ یہاں پر بھی سوچنے کی بات ہے، بہت سارے باپ سعودی میں رہتے ہیں، دبئی میں رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور بچے کس کے سپرد رہتے ہیں؟ ماں کے سپرد۔ اور ان کے گھروں کے حالات دیکھو، بائک، موبائل، بچہ چاروں طرف گھوم رہا ہے، گھر والوں کو بھی پریشان کر رہا ہے، پورے محلے کو بھی پریشان کر رہا ہے، تیز آواز میں بائک چلا رہا ہے، گھر کے باہر کھیل رہا ہے، پورے محلے کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد ماں کہتی ہے ارے صاحب کیا کریں، ان کے ابا یہاں نہیں ہے، وہ امی کیسی تربیت کر رہی ہے وہ دیکھو، ابا ساتھ میں نہیں ہے، امی تربیت کر رہی ہے۔ بچہ جب چلنے پھرنے کی عمر کا ہوا، اللہ نے کہا ابراہیم پھر تیرا امتحان ہے، پھر تیرا امتحان ہے۔ کیا امتحان ہے؟ کہ اب یہ امتحان ہے کہ جاؤ اسے ذبح کر دے۔ یہ جو عید الاضحیٰ مناتے ہو نا بڑی آسانی کے ساتھ، 2 بکرے 3 بکرے 4 بکرے، دمبا لیا ہے، یہ لیا ہے، وہ لیا ہے، کبھی سوچ کر دیکھو یہ قربانی کیا ہے، کیسی قربانی ہے؟ کہا جاؤ اسے ذبح کرو۔ سوچا، دماغ لگایا، عقل لگائی، پہلے تو ساتھ میں رہ نہیں رہا ہوں، کہیں اور رہ رہے ہیں، الگ رہ رہے ہیں، اس کے بعد اب بول رہا اللہ ذبح بھی کر دو۔ کہا نہیں کوئی بات نہیں، آ گئے بچے کے پاس۔ اب بچہ، ماں نے کیا اسے بڑا کیا ہوگا، ماں نے اسے کیا دین سکھایا ہوگا۔ ہمارے یہاں مائیں ناٹک دیکھنا سکھاتی ہے، گانے سکھاتی ہے، ڈانس سکھاتی ہے، ویڈیوز بناتی ہے اور اس کو اپلوڈ کر کے بتاتی ہے کہ میرا بچہ اتنا اچھا ڈانس کرتا ہے۔ وہ مائیں کیا سکھاتی تھی اور ہماری مائیں کیا سکھا رہی ہے، اور اسی لیے نسلوں میں ناچنے والے ہی پیدا ہو رہے ہیں۔ جب ناچنے والے بچپن سے بناؤ گے وہی آپ کے گھر میں پیدا ہوں گے۔ اور اس دور میں مجاہدین پیدا ہوتے تھے، دین کے دائی اور شدائی پیدا ہوتے تھے، کیونکہ مائیں ایسا بناتی تھی۔ باپ نے آ کر بیٹے سے کہا کہ اسماعیل سنو، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کرنا ہے، تیری رائے کیا ہے بتا۔ اب رائے کیوں لے رہے ہیں؟ باپ کو کہا اللہ نے تو کرنا ہی ہے، ویسے بھی منع کرے ہاں کرے کرنا ہے، پر وہ چاہتے تو دنیا کو پتا تو چلے میری اولاد کیسی ہے۔ جب ابراہیم ایسا ہے تو اسماعیل کیسا ہوگا، دنیا کو پتا چلنا چاہیے۔ اسماعیل سے کہا اسماعیل میں دیکھ رہا ہوں خواب میں، بتا تیری رائے کیا ہے۔ اب وہ بچہ کیا بول رہا ہے، وہ بچہ 13-14 سال کا بچہ کیا بول رہا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جو دیکھا ہے کر دو، انشاءاللہ میں آپ کو صبر کر کے دکھاؤں گا۔ ہم لوگ کتنی بار انشاءاللہ بولتے ہیں، گھر بناؤں گا، دکان لوں گا، ایسا کروں گا، یہاں جاؤں گا، وہاں آؤں گا۔ اسماعیل گردن کٹانے کے لیے بول رہا ہے انشاءاللہ کٹوا لوں گا، انشاءاللہ کٹوا لوں گا، انشاءاللہ کٹوا لوں گا۔ یعنی ابا میری طاقت نہیں ہے، میں انسان ہوں نا، محبت مجھے بھی زندگی سے ہے نا، تکلیف ہو سکتی ہے، پر ابا میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ گردن بھی کٹوا لوں گا اور صبر کر کے دکھاؤں گا۔ باپ سے کہہ رہے ہیں، باپ بھی لے کر چلے۔ اولاد سی محبت سب اپنی جگہ پر، اللہ کی محبت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ مومن کے لیے سب سے بڑی اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ بیٹے کو لے کر چلے، قربانی کے لیے لیٹا بھی دیا، چوری چلانے والے تھے، اللہ نے اسے ہٹایا، دمبا بھیجا، اسے ذبح کر دیا، جن کی یاد میں آج ہم قربانی کرتے ہیں۔ پر اللہ نے اس کے بعد کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے تو خواب سچا کر کے دکھا دیا، خواب میں دیکھا تھا بچہ ذبح کر دیا، ذبح نہیں ہوا، پر نیت ارادہ پکا تھا، کرنے کے لیے لیٹا بھی دیا تھا۔ تو اللہ نے کہا تیری نیت تھی، مطلب تجھے عمل کا ثواب مل گیا۔ نیت تو اچھی رکھو، ارادہ تو اچھا رکھو کہ کروں گا انشاءاللہ، کوشش بھی کرو، اگر کام پورا نہیں بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ثواب دے گا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ یہ زندگی نہ جانے کتنی دلیلیں اپنے اندر رکھتی ہے۔ ابراہیم نہ جانے کتنا صبر اپنے اندر رکھتے ہیں، اسماعیل نہ جانے کتنا صبر رکھتے ہیں، بہت لمبا واقعہ ہے، نہ جانے کتنی ساری بیچ کی ڈیٹیلز ہیں جنہیں میں چھوڑتے ہوئے نکلا ہوں، پر کہنے اور بولنے کا مقصد کہ آج ہم اچھے ہیں، ہمیں پیاس نہیں لگ رہی ہے، پر وہ ماں دوڑی تو حجی کو دوڑنا پڑتا ہے۔ حج کیا ہے؟ حج پورا ان تینوں کی یاد ہی تو ہے، حضرت ابراہیم کا عمل، اسماعیل کا عمل، ہاجرہ کا عمل، اس کو اللہ نے حج بنا دیا کہ حج کرنا پڑے گا۔ اگر طاقت دی اور حج نہیں کیا انسان کفر پر مر جائے گا، کرنا ہی پڑے گا۔ اس ماں باپ کو اللہ نے کیسا قبول کیا، اس بچے کو اللہ نے کیسا قبول کیا۔ ہمیں بھی ان کی زندگیوں کو یاد کرنا چاہیے، ان جیسی زندگی بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، ان جیسا صبر، ان جیسی دعوت، ان جیسا اللہ پر توکل، ان جیسا بھروسہ، ان جیسا یقین کر کے محنت کرنا، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا کہ ہر چیز پر اسی کا اختیار ہے۔ اگر یہ ہمارے اندر آ جائے نا، اس دور کا بھی خاتمہ ہوگا انشاءاللہ، اس ظلم کا بھی خاتمہ ہوگا انشاءاللہ، ان پریشانیوں کا بھی خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس عید پہ صرف قربانی مت کرو، حضرت ابراہیم کو یاد کرو، اپنے گھر والوں کو سناؤ، بچوں کو سناؤ، تاکہ ہمارے گھر میں بھی اسماعیل پیدا ہو، ہمارے گھر میں بھی اسماعیل کا کیریکٹر آئے، ہمارے گھر میں بھی حاجرہ کا کریکٹر آئے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے الہی مولا رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو غفور تو غفار تو رحمان تو رحیم، تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن، تو سمیع تو بصیر تو علیم تو خبیر۔ اے رب العالمین، اے ارحم الراحمین، ہم تمام تیرے آگے فقیر ہیں، محتاج ہیں، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔
اے اللہ رب العالمین جانے انجانے میں ہونے والی خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے، اے اللہ حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ اس تعصب کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ اس ظالم کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ اس ظلم کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ امن قائم فرما دے، اے اللہ ہمیں دین کا داعی بنا دے، اے اللہ جب تک زندہ ہیں ایمان پر زندگی عطا فرما، اے اللہ جب خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرما، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔